پیشکش ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، اردو لیکچرر، انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، سبجیکٹ اردو، ماڈل پیپر، پارٹ 1۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کا مکمل نصاب کے سوالات و جوابات یعنی ماڈل پیپر سیکشن 1 تا 16 تک ہر سیکشن کے ویڈیوز الگ الگ ہوں گے جو آپ کے امتحان کی تیاری میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ آئیے اب ہم سیکشن نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوالات ہیں: بند مکمل کیجیے، مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ اس میں کوئی ایک سوال مکمل کرنا ہے۔ اس کے 6 نشانات ہیں۔ نمبر 1، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ خبا کو، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ خبا کو، چمکے عروس شب کے موتی وہ پیارے پیارے، چمکے عروس شب کے موتی وہ پیارے پیارے۔ اس کا جواب ہے فرہنگ یعنی الفاظ معنی ہیں: سیاہ خبا سیاہ لباس، افق اس کے معنی ہیں آسمان کا تارا، طشت بڑا لگن، طشت افق طلوع آفتاب و غروب آفتاب کی سرخی، گہنے زیورات، لیلۂ ظلمت رات کی تاریکی، عروس شب رات کی دلہن، فلک فروزی آسمان کی روشنی۔ اس کا جواب ہے سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ خبا کو، طشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ خبا کو، طشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، محمل میں خاموشی کے لیلۂ ظلمت آئی، پہنے عروس شب کے موتی وہ پیارے پیارے، محمل میں خاموشی کے لیلۂ ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے موتی وہ پیارے پیارے۔ نمبر 2، اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو، اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو، شاید سنیں صدائیں اہل زمیں تمہاری، شاید سنیں صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ پاسباں نگہبان، رکھوالا، پہرے دار، چوکیدار۔ تابندہ، روشن، چمکدار۔ سرود، نغمہ، راگ ایک قسم کا باجا۔ تاب، برداشت،
چمک، جبیں، پیشانی، ماتھا، صدا، آواز، گونج۔ اے شب کے پاس بانو، اے آسماں کے تارو، تابند قوم ساری، گرد و نشیں تمہاری۔ اے شب کے پاس بانو، اے آسماں کے تارو، تابند قوم ساری، گرد و نشیں تمہاری۔ چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تاب جبیں تمہاری۔ چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تاب جبیں تمہاری۔ آئین قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائے اہل زمیں تمہاری۔ آئین قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائے اہل زمیں تمہاری۔ سوال نمبر 3، نظم بزم انجم کا پسندیدہ بند لکھیے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھیے۔ تیسرے سوال کا جواب پڑھیں گے، جس کے الفاظ معنی ہیں: دلبری، اس کا معنی ہے دل موہ لینا، دل لبھانا۔ شبنم، اس کا معنی ہے اوس، لفظ ہے عارضی، اس کا معنی ہے آئینہ۔ آئین نو، اس کا معنی ہے نیا دستور، نیا قاعدہ۔ طرز کہن، اس کا معنی ہے پرانا طریقہ، پرانی عادت۔ اڑنا، جمے رہنا، ضد کرنا۔ کٹھن، اس کا معنی ہے مشکل۔ کاروان، اس کا معنی ہے قافلہ، گام، قدم۔ انجم، اس کا معنی ہے ستارے، نجم کی جمع۔ برادری، اس کا معنی ہے ذات، خاندان، قوم۔ باہمی، اس کا معنی ہے آپسی، پوشیدہ، اس کا معنی ہے چھپا ہوا۔ حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل و شبنم کے عارضی میں۔ حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل و شبنم کے عارضی میں۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پا اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پا اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں۔ آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو
زمین والے جو بات پا گئے ہم قوموں کی زندگی میں ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے جو بات پا گئے ہم قوموں کی زندگی میں ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ سوال نمبر 4، قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ جو بیچ میں سطر یعنی لکیریں دی گئی ہیں اس کو مکمل کرنا ہے یعنی لکھنا ہے۔ فرہنگ ہے یعنی الفاظ معنی۔ قدرت اس کا معنی ہے شان الہی، فطرت، طاقت۔ فضل و ہنر اس کا معنی ہے علم و حکمت، ذوق نظر، خوشی کی تکمیل، مزہ، لطف، پرکھ۔ فطرت قدرت اصل خصلت۔ کر و فر اس کا معنی ہے شان کے مطابق شایان شان۔ شب اس کا معنی ہے رات۔ نور سحر اس کا معنی ہے صبح کی روشنی۔ جوش عمل جذبات کی تعمیل، بہت زیادہ اس کے معنی ہیں۔ قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، جوش عمل دیا تھا، ذوق نظر دیا تھا۔ جوش عمل دیا تھا، ذوق نظر دیا تھا، حیران تھا زمانہ وہ کر و فر دیا تھا۔ حیران تھا زمانہ وہ کر و فر دیا تھا۔ فطرت نے جس کی شب کو نور سحر دیا تھا، فطرت نے جس کی شب کو نور سحر دیا تھا، فطرت نے جس کی شب کو نور سحر دیا تھا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ سوال نمبر 5، ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا، ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ الفاظ معنی پڑھیں گے۔ لبھانا اس کا معنی ہے مائل کرنا، عاشق بنانا۔ رعنائی اس کا معنی ہے خوبصورتی، حسن۔ بندہ نواز اس کا معنی ہے دکن کے ایک ولی، گلبرگہ میں جن کی درگاہ شریف ہے۔ گنج اس کا معنی ہے خزانہ، ذخیرہ، گودام۔ گر اس کا معنی ہے فن، انداز، ترکیب۔ ترانہ اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کا گیت۔
ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا، ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا، رانائیوں نے جس کی بدھ مت کا دل لبھایا، رانائیوں نے جس کی بدھ مت کا دل لبھایا، حصے میں جس کے گنجے بندہ نواز آیا، حصے میں جس کے گنجے بندہ نواز آیا، اردو زباں کو جس نے جینے کا گر سکھایا، اردو زباں کو جس نے جینے کا گر سکھایا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ سوال نمبر 6، ترانۂ دکن سے پسندیدہ بند لکھیے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ فرہنگ یعنی الفاظ معنی پڑھیں گے۔ لفظ ہے امانت، اس کا معنی ہے تحویل، سپرد کی ہوئی چیز۔ اخلاص، اس کا معنی ہے خلوص، محبت۔ نشانی، اس کا معنی ہے علامت، پہچان یا یادگار۔ لفظ ہے گنجینۂ اخوت، معنی ہے محبت کا خزانہ۔ شادمانی، معنی ہے خوشی، خوشیاں۔ لفظ ہے صدق و صفا، اس کا معنی ہے سچائی و پاکیزگی۔ لفظ ہے مسکن، اس کا معنی ہے ٹھکانہ، رہنے کی جگہ۔ لفظ ہے الفت، اس کا معنی ہے محبت۔ راجدھانی، اس کا معنی ہے حکومت، حکمرانی۔ اس کا معنی ہے بادشاہی حکومت۔ آصف، اس کا معنی ہے آصف جاہی دور کے آخری بادشاہ جس کا تخلص آصف تھا۔ اسلاف کی امانت اخلاص کی نشانی، اسلاف کی امانت اخلاص کی نشانی۔ گنجینۂ اخوت دریائے شادمانی، گنجینۂ اخوت دریائے شادمانی۔ صدق و صفا کا مسکن الفت کی راجدھانی، صدق و صفا کا مسکن الفت کی راجدھانی۔ جس میں دلوں پہ آصف کرتے ہیں حکمرانی، جس میں دلوں پہ آصف کرتے ہیں حکمرانی۔ یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔